عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو نے دیکھا صفت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری اور اس میں موجود تصور پاکستان کے حوالے سے نامور، دانشور اور مشہور شاعر ڈاکٹر اوریا مقبول جان صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے جو اپنی شاعری میں دو قومی نظریہ پیش کیا ہے اور مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ گفتگو اصل میں کریں۔ شاعری سے زیادہ بیسیکلی یہ نثر کا حصہ ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان امت کے حوالے سے باقی سارے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ صرف ایک 4 یا 5 شعر فارسی کے ملتے ہیں جس میں دو قومی نظریہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ بھی ایک حسین احمد مدنی کے جواب میں انہوں نے کیے ہیں۔ وہ ان کا یہ تھا کہ عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ چہ دیو بند حسین احمدی چہ بل عجبی سرود برسر ممبر کے ملتس وطن است چو بے خبر ز مقام محمد عربی چو بے خبر ز مقام بمصطفیٰ برساں خیش راق دی ہمعوز اگر بہو نہ سرسیدی تمام بولا حبیز۔ یہ 4 شعر مصرے جو ہیں یہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انہوں نے بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ کانسیپٹ دنیا میں یہ دیا جا رہا تھا کہ قوم جو ہے یا ملت جو ہے یہ بنیادی طور پر زمین سے، علاقے سے اور رسم و رواج سے ملتی ہے، جبکہ علامہ اقبال کے ہاں یہ تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ملت مذہب سے بنتی ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور اس میں خطوط میں بھی، ان کی تقاریر میں بھی اور ان کے باقی سارے معاملات میں بھی ملتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو قومی نظریہ میں علامہ اقبال مسلمانوں کا کیا تشخص دیکھنا چاہتے تھے؟ اصل میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے ایک بہت طویل عرصے سے حکمرانی کی تھی، بالکل، اور پھر اس طویل حکمرانی کے دور کے اندر انہوں نے بہت رواداری کے ساتھ، ورنہ اگر وہ رواداری سے کام نہ لیتے تو جیسے آج اسپین کے اندر ایک مسلمان نظر نہیں آتا، ہندوستان میں بھی ایک ہندو نظر نہ آتا، اس رواداری کی بنیاد پہ مسلمان جو تھے اگرچہ کہ 30-35% کے قریب رہ گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثریت کے معاملے میں ہندو زیادہ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ہماری زندگی کے معاملات الگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقبال اس مسلمانوں کی تہذیب کے ڈانڈے جو ہیں وہ وہاں سے ہی نکالتے تھے، گنگا جمنی تہذیب میں نہیں نکالتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ہمارا کباب یہاں سے آیا، ہماری شاعری یہاں سے آئی، ہماری شلوار قمیض سینٹرل ایشیا سے آئی، ہماری ڈوم جو ہے جو بہت بڑے گنبد ہے وہ یہاں سے آئے، ہماری آرچز یہیں سے آئے، ہمارے جو پیٹرڈورا ورک ہے یہ سب یہیں سے آیا۔ اتنی زیادہ ہماری تہذیب ہے، بلکہ ہم وہ کہتے کہ دور تک اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں وہاں سے سوائے چند ایک دہی بھلوں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ موسیقی یہاں سے آئی، خسرو نے ایجاد کیا تھا طبلہ بھی، خسرو نے ایجاد کیا تھا سرنگی بھی، اور پھر ایک طویل عرصے تک مسلمان جو تھے وہ فارسی کو اپنی زبان تصور کرتے تھے، اور مذہبی زبان، ہماری تمام پرانی کتابیں مذہبی جتنی بھی کسی بھی فقہ کی ہوں وہ ساری کی ساری فارسی میں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلا ترجمہ جو قرآن پاک کا ہے فارسی میں ہوا ہے، اور اب آپ حیران ہوں، اور وہ مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا تھا، اور شاہ ولی اللہ نے اس کے بعد اس کو کیا، ساری کی ساری فارسی جو تھی وہ مذہبی زبان کے طور پر تصور کی جاتی تھی، استعمال ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا رہن سہن ہی الگ ہے، ہم اس تصور میں رہ نہیں سکتے، تو ہم کیسے رہیں؟
دنیا شعر و ادب اور فکر و فلسفہ میں اقبال کا وجود اس اعتبار سے غیر معمولی مقام کا حامل ہے کہ انہوں نے صرف ندرت و رفت کے حامل مضامین پر مشتمل شعر ہی نہیں کہے، سیاسی دنیا میں بھی اپنے تدبر اور انفرادیت کا گہرا نقش ثبت کیا۔ دراصل اقبال ہمارے ان بے مثل دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گرد و پیش سے بھی ویسا ہی گہرا ربط و ضبط رکھا جیسا ماوراء الطبیعات سے۔ اقبال کا یہ شعر ان کے تصور حیات کا بہترین نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ 20ویں صدی کا بر عظیم ہمیں ایک ایسے جغرافیائی خطے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جہاں مسلمانوں کی 7 صدیوں کی طویل حکومت کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 7 سمندر پار سے آنے والی ایک موقع پرست اور مستقبل شناس استعماری قوت مسلمانوں کے دستے راشدار سے اقتدار کی باغ ڈور چھین چکی ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد بر عظیم کی مسلم اقلیت پر ہندو اکثریت کا دیو استبداد مسلط ہو کر بالآخر ہسپانیہ میں مسلم زوال و اعدام کی ایسی عبرتناک تاریخ دہرانے کا موجب نہ ہو جائے۔ ایسے میں اقبال خواب دیکھتے ہیں اور 31 دسمبر سن 1930 کو الہ آباد میں ایک خطبے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی خواب 17 برس بعد ایک ٹھوس تاریخی حقیقت کے طور پر سن 1947 میں اپنی روشن تعبیر پا لیتا ہے۔ اپنے خطبہ الہ آباد میں اقبال نے اسلام کی حقانیت اور آفاقیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے اور مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں بے انتہا اہمیت حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ ہندوستان ایک چھوٹا ایشیا ہے اور اس میں بسنے والے مسلمان حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تہذیبی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ ترقی کریں۔ یہاں یورپی جمہوریت کے اصول کا اطلاق مذہبی گروہوں کے وجود کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔ اقبال کا اشارہ یقیناً بر عظیم کے منفرد مسلم ثقافتی وجود کی جانب ہے، جس کا اثبات کرتے ہوئے انہوں نے اس خطبے میں پاکستان کے تصور کی پیش قیاسی فرمائی اور اعلان کیا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مربوط مسلم ریاست، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا اس کے باہر، ہندوستان کے شمال مغربی مسلمانوں کا آخر کار مقدر ہے۔ اقبال کے تصور پاکستان کی اگلی منزل ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام خطوط ہیں، جن میں انہوں نے قائد اعظم کو آنے والے طوفان میں مسلمانوں کا واحد رہنما قرار دیا ہے۔ انہی مکتوبات میں اقبال نے بر عظیم کو تقسیم کر کے آزاد مسلمان ریاست یا ریاستوں کا تصور پیش کیا اور تجویز کیا کہ ان کی اس تجویز کو مسلم لیگ کے توسط سے منظر عام پر لایا جائے۔ قائد اعظم کے نام اقبال کے خطوط دراصل ان کے خطبہ الہ آباد کا تکملہ ہے۔ اقبال کا تصور پاکستان دراصل اقبال کے تصور خودی، اسلام پر ان کے غیر معمولی یقین، بر عظیم کی مسلم ملت کی نشت ثانیہ کی آرزو، شعور حریت و آزادی اور تخلیق مقاصد کے لیے ان کی غیر معمولی تڑپ ہی کی ایک آتشی تعبیر ہے، جس کے نتیجے میں 14 اگست سن 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا ظہور عمل میں آیا۔ اچھا، جو پاکستان کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا، وہ کیا کیسی ریاست تھی، کیسی ریاست کا تصور پیش کیا تھا؟ اصل میں علامہ اقبال کے ہاں وہ ریاست جو تھی وہ ایک ایسی ریاست تھی کہ اس میں اسلام کے قوانین نافذ ہوں۔ اقبال نے